بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ اور طریقہ دیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے، وہ ضابطہ کیا ہے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ ایک ضابطہ ہے کہ جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں اسی پہ چل کے ہی کامیابی ملنے والی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں بلکہ ناکامی کی طرف لے جائے گا، چاہے وہ دیکھنے میں لاکھ خوبصورت ہو، وہ دیکھنے میں لاکھ حسین ہو، لیکن وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طریقے سے ہٹ جائے وہ ناکامی ہی کی طرف لے جائے گا، کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتا ہے۔ اب 27ویں شب، جس کو ہم شب معراج کے نام سے جانتے ہیں، لوگوں میں بہت مشہور ہو چکا ہے کہ 27ویں رجب کو شب معراج ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہی بالکل یقینی نہیں ہے کہ 27ویں رجب ہی شب معراج ہے۔ کیونکہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں، کسی میں 27 کا ذکر ہے تو کسی میں 17 کا ذکر ہے، کسی میں رجب کو چھوڑ کے ربیع الاول کا ذکر ہے، اور کسی میں اور بھی دیگر روایتیں ہیں، تو اس لیے بالکل یقینی نہیں۔ اور اگر اس بات کو یقینی مان بھی لیا جائے کہ چلیے 27ویں شب ہی کو شب معراج ہے، تو کیا یہ شب معراج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں نہیں آیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کم سے کم بھی 12-14 مرتبہ شب معراج آئے، لیکن آپ نے نہ کوئی عبادت کی اس کے اندر، نہ کوئی عبادت کا طریقہ بتایا، اور نہ ہی صحابہ نے اس میں کوئی عبادت کی، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اس میں کوئی طریقہ منقول ہے۔ اب اس رات کے اندر جو لوگوں نے طرح طرح کی عبادتیں رائج کر لیں، اپنی طرف سے گھڑ کے، اپنی طرف سے بنا کے چیزیں ایجاد کر لیں کہ یہ نماز پڑھنی ہے اس میں، جس میں 12 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت پہ سلام پھیرنا ہے، پہلی میں 12 بار قل اللہ احد، پھر کسی میں یہ تسبیح، کسی میں وہ تسبیح۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، جو بھی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ نماز پڑھنا غلط ہے، نہیں، نماز تو غلط نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ نماز اگر اس صفت کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام نے اس کو نہیں کیا ہے، تو پھر یہی چیز کیا ہے، شریعت کے اندر بدعت بن جاتی ہے۔ اب بہت سے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، غلط کیا کر رہے ہیں، ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں، غلط کیا کر رہے ہیں؟ تو غلط نماز پڑھنا نہیں ہے، غلط کیا ہے، وہ طریقہ غلط ہے کہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہونا ہے بس۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا یا اس رات میں کوئی عبادت نہیں کی تو پھر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور یہ کوئی آج کے اختلاف نہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کوئی نیا اختلاف چھڑا ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس رات میں عبادت نہ کرو، یا اس دن میں روزے نہ رکھو، یا اس طرح کی جو باتیں ہیں، تو یہ کوئی آج کی عبادت نہیں ہے، یہ آج کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بہت قدیمی اختلاف چلتا آ رہا ہے۔ فتاوی شامی کے اندر بدعات میں شمار کیا گیا کہ اس وقت یہ ایجاد ہوا، اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ایک مستقل کتاب تحریر کی، تبیین العجب بما ورد فی فضائل شہر رجب کے نام سے۔ اس کے اندر انہوں نے اس سلسلے میں جتنی ضعیف اور موضوع روایتیں تھیں سب کو نقل کر کے اور محدثانہ کلام کیا۔ اور یہ ابن حجر آپ نہ جانتے ہوں تو جان لیجئے، بخاری شریف کے سب سے ہی معتبر اور مستند شارح ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی۔ ان کی بات اور ان کے محدثانہ کلام کو پوری دنیا مانتی ہے، تو انہوں نے اس پہ کلام کیا اور ساری ہی روایتوں کو موضوع من گھڑنت قرار دیا اور بے اصل قرار دیا ہے۔ اس لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس رات میں کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اس لیے نہ تو اس رات میں کسی عبادت کا تصور ہے، نہ ہی چراغا کرنے کا تصور ہے، نہ کوئی مخصوص نماز ہے، اور نہ ہی
اس طرح کی کوئی عبادت اس شب میں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔